Bismillahirrahmanirrahim. Once you are done with your body paragraphs, now it's time to conclude your essay, conclude your answer. So, once you have discussed all the ideas in your body paragraphs, now you are going to wrap up your question and you are going to uh, close the discussion. So, you have to mind it that every answer have only one body concluding paragraph and one introductory paragraph. So once you are going to wrap up the answer, it is meant to leave examiner with a pleasant and a logical sense of closure. Means you are going to restate your thesis statement in different forms in order to in order to close your opening arguments. So first step that you have to do is to restate your thesis statement, and after that you have to bring together your main points. You have to talk about what you have discussed in your body paragraphs. So in one or the other way, you are going to list or summarize your main points that you have discussed in the body paragraphs, and you are going to provide a wider implication and relevance that is arising from the ideas that you have explored in your introductory paragraph and your body paragraphs. जब आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाते हैं तो आप अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं, उसकी इब्तिदा करते हैं. बॉडी पैराग्राफ के अंदर, हर बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप एक पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं. टॉपिक, सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, एविडेंसेस, टेक्स्ट और क्रिटिक को कोट करके आप अपने आर्गूमेंट को जो वो साबित करते हैं. और जैसे ही वो डिस्कशन कंप्लीट होती है तो आपके आइडिया जब सारे डिस्कस हो गए वन बाय वन, तो फिर आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ की जानिब जाएंगे. अब आप जो डिस्कशन आपने शुरू की थी उस डिस्कशन को आपने क्लोज करना है. सो जब आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी द लास्ट पैराग्राफ एंड इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स. 3 काम आप इसके अंदर करेंगे. सबसे पहली बात यह कि आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर रीवर्क करेंगे, उसको या तो रीफ्रेज करेंगे या रीस्टेट करेंगे उसे. उसके बाद आप अपने आंसर का मिडिल सेक्शन जो है कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर उसको बनाएंगे, और उसके बाद आप अपने आंसर का मुकम्मल रैप अप करते हुए कंक्लूड करेंगे, लास्ट सेंटेंस आप बनाएंगे. सो लेट्स सी कैसे किया जाता है. फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ रीवर्किंग थीसिस स्टेटमेंट. तो थीसिस स्टेटमेंट कैन बी रिवर्क्ड ईदर बाय रिफ्रेजिंग और रिवाइजिंग. कि आप रिफ्रेज भी कर सकते हैं, आप रिवाइज भी कर सकते हैं. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर थीसिस स्टेटमेंट आपने लास्ट पे लिखी थी, यहाँ पे कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे आपने थीसिस स्टेटमेंट सबसे पहले लिखनी है. उसको आपने रिपीट नहीं करना. इट शुड नॉट बी लाइक एन इंट्रोडक्शन. यहाँ पे आपने अपने कंक्लूजन के हिसाब से इस तरह बनाना है कि वो डिस्कशन क्लोज हो रही हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे बात की कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर एपिक के ये एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे आप लिखें कि इसके अंदर हमने एपिक के सारे एलिमेंट्स डिस्कस कर दिए हैं. सो लैंग्वेज और वर्ड चॉइस को आप जो ओरिजिनल थीसिस स्टेटमेंट है उसको भी आप चेंज करेंगे. सो यू कैन सी हेयर, ठीक है, कि किस तरह रिफ्रेज की गई. बीइंग अ ग्रेट classical epic of wider and universal scope, Paradise Lost is written in sublime language with great moral lesson, expressed using all the features of epic with lofty and exalted style. So शुरू में तो हमने बात की वही कि sublime language के साथ wider जो classical epic है, wider universal scope है इसके अंदर, great moral lesson है इसके अंदर, epic के सारे feature जो है वो इस्तेमाल करती है. So now we are going to rephrase it. It would be very apt to remark that Paradise Lost fulfills the requirements and the convictions laid down by the classics and is one of the best epic ever written in English literature. वही बात, वही डिस्कशन यहाँ पे, वही थीसिस स्टेटमेंट रिवोक करके हमने क्लोज कर दी. यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें डिस्कशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे लग रहा है कि ये ख़त्म हो रही है. So this is original thesis statement and this is rephrased thesis statement. So now let's talk about the other way. एक और तरीका भी किया जा सकता है that you can revise your thesis statement
کہ انٹروڈکشن کے پہ واپس جائیں, تیسرے اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ پڑھیں اور پھر اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ تیسرے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ باڈی پیراگراف کو سامنے رکھیں اور کوشش کریں ٹرائی ٹو میک اٹ لائک دیٹ کہ وہ آپ کے آنسر کے ساتھ بالکل ریلیونٹ ہو. ایڈجسٹمنٹس کریں کہ وہ آپ کے آنسر کو ریفلیکٹ کر رہی ہو ایز اے ہول. لک ہیئر ونس اگین, یہاں پہ دیکھیے اسی کو میں نے ریوائز کیا تیسرے اسٹیٹمنٹ کو کہ while paradise lost does not end happily and contains two Roman characters, the others being heavenly machinery, it possesses all the essential characteristics that Aristotle demanded in an epic poem. ریوارک کیا. ریوارک میں کیا کیا تھا جب آپ نے پیراڈائز لاس کو ایز این ایپک ڈسکس کیا تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ ایپک کے نہیں ہیں بلکہ اس نے خود لکھے. یہاں پہ میں نے وہ مینشن کر دی. میں نے کہا پھر بھی ایرسٹاٹل نے جو چیزیں کہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں. سو جو بھی ہے آپ کا جو پہلا سینٹنس ہے وہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ریوارک ہوتا ہے, اس کو ہی آپ نے بنانا ہے. اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ریورک کرنے کے بعد. once you have done with it, now you are going to revise as you have revised thesis statements. So please, when you are going to write your answer, so don't take it too formal. ٹھیک ہے, include in summary to conclude اس طرح کے الفاظ avoid کریں, نہ لکھیں. آنسر کے اندر نہ لکھیں, نوٹس کے اندر ضرور لکھے ہوں گے بٹ آپ آنسر کے اندر نہ لکھیں. آپ بنائیں اس طرح کہ پتہ چلے کہ you are going to conclude your discussion. So the second thing is کہ آپ نے پہلا سینٹنس لکھا, now you are going to write the middle section of your answer. So وہی ٹون وہی لینگویج آپ نے یوز کرنی جو انٹروڈکٹری پیراگراف کے اندر تھی. مین پوائنٹس جو ہے ان کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں, ریلیونٹ کوٹ آپ ڈال سکتے ہیں, آپ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا کیا آپ نے. سو واٹ, اپنے آنسر کو سمرائز کریں بٹ مائنڈ اٹ دیٹ in the concluding paragraph you are not going to include any new information. نئی کوئی بات نہیں کرنی, نیا کٹا نہیں کھولنا اس کے اندر, ساری چیزیں آپ نے ختم کرنی ہے یہاں پہ. So look here, let's talk about language and tone. کہ لینگویج اینڈ ٹون جو آپ نے انٹروڈکشن میں لی اسی کو بارو کریں گے. انٹروڈکشن کو دیکھیں, وہی ٹون وہی ورڈ چوائس ہو, فریزز جو آپ کے انٹروڈکشن میں ہیں انہیں کو آپ ری فریز کریں. اگر آپ نے ایک سینٹینس لکھا کہ ہاؤ دا اسٹیجنگ آف دا پلے افیکٹس دا جانر آف دا پلے ان یور انٹروڈکشن, تو ریفریز کر کے آپ اسے اسی طرح لکھیں کہ کیسے اس نے افیکٹ کیا. وہاں پہ آپ نے لکھا کیسے افیکٹ کرتی ہے, کیسے کیا. سو جو آئیڈیاز وہاں پہ آپ نے دیے, سو شفٹ یور آئیڈیاز فرام دا انٹروڈکٹری پیراگراف, فرام یور باڈی پیراگرافس. نو یو آر گوئنگ ٹو ریوائز دیم. سو ریویژنس کرنی ہے مڈل سیکشن کے اندر بھی. سو مین پوائنٹس کو ریپیٹ کریں. مینس کے تھیمز امیجز جو اس کے اندر انٹروڈکشن کے اندر دیے آپ نے ان کو آپ ریپیٹ کریں. کوئی خاص امیج, کوئی سنیرو لٹریری ٹیکسٹ کا کریٹ کیا گیا اس کو آپ ریپیٹ کریں. یہ بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے. آپ ریلیونٹ کوٹ ایڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں. کسی لٹریری ٹیکسٹ کا, کرٹک کا آپ کوٹ جو ہے اس کو آپ ریلیٹ کریں اور اپنے آرگومنٹ کو مزید اسٹرانگ کریں. یعنی کہ اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے آپ کرٹک کو یا ٹیکسٹ کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ایسی کوٹ نہیں لگانی ہے کہ جو زبردستی والی ہو. وین یو آر گوئنگ ٹو کوٹ سم تھنگ سو اٹ کوڈ ناٹ فائنڈ اسپیس فار ان یور باڈی پیراگراف. ٹھیک ہے, سو ایسی کوٹ نہ ہو کہ وہ آپ کے مینس کہ آپ نے زبردستی لگائی ہو, بلکہ دیٹ مسٹ بی سمرائزنگ یور آنسر, آپ کے جواب کو مکمل طور پہ سمرائز کر رہی ہو. سو اس سوال کا جواب دیں, آنسر دا کوشچن سو واٹ. سوچیں کہ کیوں ایگزامینر جو ہے وہ آپ کے سوال کو دیکھے گا, کیوں سمجھے گا, کیوں اس کے لیے آپ کے جو یعنی کہ ایگزامینر کا سو واٹ بھائی کیا کیا تم نے, کیا کر کے دکھایا, اس کو کچھ کر کے دکھانا ہے. سو جب آپ یہ چیز دیکھیں گے الٹیمیٹلی یو ول بی کریٹنگ یور آنسر ان این افیکٹو وے. سو آپ جیسے بات کی کہ آپ ثابت کریں, وہاں دکھائیں کہ کس طرح ملٹن جو ہے ایپک کے ٹریڈیشنس کو فالو کرتا ہے. if you are writing an answer about Milton's Paradise Lost as an epic, تو آپ اس سوال کا جواب دیں. ٹھیک ہے, how and why Milton follows the epic tradition. اپنے آنسر کو سمرائز کریں, مینس ایک کنسائز سینٹینس میں, لیکن یاد رکھیے دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دا ڈیٹیلز آف یور آنسر, رادر یو آر گوئنگ ٹو سمرائز اٹ. کی ہائی لائٹس کو دیکھیے, ری فریز کر کے وہاں پہ لکھیں. ریپیٹیشنس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے.
पूरे के पूरे ऐसे के अंदर आंसर के अंदर आपने रेपिटेशंस को अवॉइड करना है. सो इस अंदाज से देखें कि आपकी जो चीज़ें हैं, योर आंसर इज़ रेलेवेंट, your middle section is relevant to your answer, like this. Can analysis of different elements of epic in Paradise Lost highlights that it is a great classical epic. ठीक है, आपने देखें और आपने उसी के बेस पे कहा कि ये ग्रेट क्लासिकल एपिक है. सो मिडिल सेक्शन आपने लिखा. सो लुक हियर, दो तरीक़ों से मैंने लिखा है कि a sane critic is justified in giving these remarks. There is nothing in English literature but Paradise Lost. English literature will remain indebted to Milton for his remarkable and glowing piece of literature for all the ages. Milton, following the classical tradition, matches his own purpose, justifies the ways of God to men, and transforms the classical secular epic into a theological and universal one. Relevant quote add की. आपने क्या किया? आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में सबसे पहले आपने थीसिस स्टेटमेंट रिफ्रेज की, उसके बाद आपने रेलेवेंट कोड ऐड की, और उसके बाद आपने अपने मेन आर्गूमेंट्स को आपने ओवरव्यू किया. क्या हम इसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं? कभी भी नहीं. कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप कभी भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करेंगे. नेवर नेवर. ठीक है. योर कंक्लूजन शुड एक्सप्लोर only those ideas which have already been discussed. So you are not allowed to introduce brand new ideas in the concluding paragraph. So अब रैप अप करते हैं, आखिरी सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं. जब आप रैप अप करेंगे तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस लें. लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप अपने आंसर को आप या उसको रखें, और जब आपने एक दफ़ा अपने आंसर को मुकम्मल लिख लिया तो याद रखिए कि आपने एक दफ़ा उसे एडिट ज़रूर करना है. पूरे का पूरा आंसर, नॉट ओनली कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यू हैव टू लुक एट द एंटायर आंसर एटलीस्ट वंस. लुक एट दैट, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई फालतू चीज़ तो नहीं लिखी. लिख दिया तो एक लाइन लगानी है, गंद नहीं करना. आंसर शीट के अंदर एक लाइन लगानी है ताकि गंद ना बने. सो लेट्स रैप अप द कंक्लूजन. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस के साथ आप कर सकते हैं. वन सिलेबल वर्ड्स, मेकिंग इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. सिंपल पॉइंट से क्या होगा कि इम्पैक्ट पड़ेगा रीडर के ऊपर. लास्ट सेंटेंस को जो है आप देखें, और ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अननेसेसरी और कन्फ्यूजिंग है. कंक्लूडिंग सेंटेंस के को एक दफ़ा लास्ट पे आपने पढ़ना है. अगर आपको कोई अननेसेसरी वर्ड्स नज़र आते हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड नज़र आते हैं, आप उनको रिमूव करें. चूँकि आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखेंगे, एक प्रैक्टिस होगी एग्ज़ाम राइटिंग स्किल्स वर्कशॉप के अंदर, लिहाजा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस इस्तेमाल करें. यहाँ ये बात भी मैं बताऊँ कि इतनी एम्बेलिश वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस, सिंपल क्लियर सेंटेंसेस जो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी ग्रामर की एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी आपकी उसके स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी हो. बाकी ये चीज़, इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती कि भाई आप बहुत ज़्यादा एम्बेलिश लैंग्वेज इस्तेमाल करके मार्क्स लें. सो लास्ट सेंटेंस जो है वो कंसाइज और टू द पॉइंट होना चाहिए. और एक आप इस तरह भी लिख सकते हैं अपना कंक्लूजन रैप अप करने के लिए. आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप उसको रखें, लार्जर इशू या कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में उसको रख के आप देख सकते हैं. जो थीम्स, जो आइडियाज़ आपने उसमें डिस्कस किए लिटरेचर के साथ, या बाकी कंटेम्प्रेरी इशू जो मीडिया में है, किसी चीज़ में वहाँ पे आ सकते हैं, तो आप उनको डिस्कस कर सकते हैं. या इस तरह आप अपने आंसर को रेलेवेंट बना सकते हैं, मुतल्लिका बना सकते हैं. आंसर को लार्जर कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करना आसान है, बेहतर है. और यहाँ पे एक मैं करके भी दिखाता हूँ कि Milton actually has enriched the epic tradition, and it is pertinent to say that Paradise Lost is the best example of the tradition and the individual talent. Larger context क्या है? Paradise Lost को सिर्फ और सिर्फ रेनेसांस लिटरेचर से उठा के उसने इंटायर लिटरेचर के हिसाब से बात कर दी, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के हिसाब से बात की, और इसको उसने जो लिटरेरी क्रिटिज़म की जानरा के अंदर जो डिस्कशन टी.एस. एलियट ने की है ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट पे, उसके अंदर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में जाके पहुंचा दिया कि ये एक बेहतरीन एग्जांपल है कि मिल्टन का जहाँ पे अपना टैलेंट मौजूद है उसमें, और वहीं उसने ट्रेडिशन को भी फॉलो किया, एपिक के ट्रेडिशन को भी फॉलो किया, और कुछ उसने अपने टैलेंट्स को भी बरूए कार लाया है. कंक्लूजन को एडिट करेंगे जब सारी चीज़ें हो जाएं, ठीक हो जाएं, स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एरर्स देखें, और इस चीज़ को
انشور کریں کہ آپ کا سوال جواب جو ویل آرگنائزڈ ہے اور بہترین طریقے سے فلو کر رہا ہے، اور دیں کسی دوسرے کو پڑھنے کے لیے تیسرے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ باقی چیزوں کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ اس کا جواب ٹھیک بنا ہے کہ نہیں بنا۔ اس چیز کو انشور کریں کہ آپ کے جو لینگویج، آپ کی جو ٹون ہے وہ اپروپریٹ ہونی چاہیے۔ یہاں دوسرا دیکھتے ہیں تھوڑا سا باڈی پیراگراف اور کنکلوڈنگ پیراگراف کا میں نے کمپیریزن بھی ڈرا کیا کہ باڈی پیراگراف کیا کرتا ہے۔ ایک کلیم جو آپ نے تیسرے اسٹیٹمنٹ میں بہت سے کلیمز کیے ہوتے ہیں، آئیڈیاز دیے ہوتے ہیں جو ڈسکس کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو ڈسکس کرتا ہے، پھر اس کے اوپر ایگزامپل اور سپورٹنگ ڈیٹیلز دیتا ہے۔ جبکہ کنکلوڈنگ پیراگراف جو وہ سارے کا سارا جو آپ کا آنسر کا ایسے ہے وہ سارے کا سارا اس کو لے کے آتا ہے اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ اس کی جو ہر باڈی پیراگراف کی جو امپورٹنس ہے اس کو ریکیپ کریں۔ سو افیکٹو انداز سے کنکلوڈ کرنا ہے، پلیزنٹ اور لاجیکل کنکلوژن لے کے جائیں، اور تیسرے اسٹیٹمنٹ کی جانب ریفر بیک کریں، مین آئیڈیاز کو سمرائز کریں، وائڈر امپلیکیشنز کو دکھائیں، اور ساؤنڈ کنونسنگ اور اتھارٹیٹیو، یعنی کہ کنونسنگ ہو، ایگزامینر کو متاثر کرے، وہ بریف اور ٹو دی پوائنٹ رہنا ہے، نیا کوئی آئیڈیا، نیا مٹیریل اس میں انٹروڈیوس نہیں کرنا۔ سو لک ہیئر، it would be very apt to remark that Paradise Lost fulfills the requirements and convictions laid down by the classics and is one of the best epic ever written in English literature۔ تیسرے اسٹیٹمنٹ کو ریٹریٹ کیا گیا، اس کے بعد کرٹک کو سائٹ کر کے ویلیڈیٹ کیا گیا، اس کے اوپر کمنٹ کیے گئے، پھر اس کے بعد مین آرگومنٹس کا اوور ویو دیا گیا، اور لاسٹ پہ کنکلوڈنگ کامنٹ جو ہے وہ ایک لارجر کانٹیکسٹ کو سیٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی اپنا کنکلوڈنگ پیراگراف بنائیں گے، اور آلدو کے شروع میں آپ کو پرابلمس آئیں گے یہ چیزیں بناتے ہوئے، بٹ ود دا پیس آف ٹائم وین یو ول ایکوائر دیز اسکلس، الٹیمیٹلی یو ول بی ایبل ٹو گیٹ میکسیمم مارکس۔ فائنل چیک لسٹ دیکھیے کہ کیا آپ نے ہر پیراگراف کو انڈینٹ کیا، کیا آپ نے ہر باڈی پیراگراف کے اندر ایویڈنسز کو سبسٹینشیٹ کیا، کیا آپ نے اپنے ایویڈنسز کو تھورلی ایکسپلین کیا، کیا آپ نے کوٹیشن مارکس انورٹڈ کاماز میں لکھیں، کون سی کتاب پیراڈائز لاسٹ میں کو کوٹ کر رہے ہیں، لکھیں پیراڈائز لاسٹ کون سی کتاب میں سے کوٹ کیا جا رہا ہے، یا کسی اور کو کر رہے ہیں، کرٹک نے کون سی کتاب میں لکھا۔ اگر آپ کو کرٹک کا پتہ ہے، کتاب کا پتہ ہے، تو لکھیں اس کا کہ فلانی کتاب میں اس نے یہ کمنٹس کیے۔ اسمارٹ ٹرک ہے، تیسرے اسٹیٹمنٹ کو ری اسٹیٹ کیا جائے، ٹاپک سینٹنسز کو ری اسٹیٹ کر دیا جائے، اور ان کو کنکلوڈنگ پیراگراف کے اندر ایڈ کریں، اور ریلیونٹ ٹیکسٹ یا کرٹک جو ایڈ کر کے اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کریں۔ تو اس کے ذریعے اس طریقے سے بھی آپ ایک بہترین جو ہے وہ کنکلوژن بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک چور رستہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چور رستہ ہے، اس کو بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ سو اسی کے ساتھ آپ کی ایگزام رائٹنگ سکلز کی ورکشاپ کمپلیٹ ہوئی۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ابھی آپ اپنا کنکلوڈنگ پیراگراف بنائیں، اور اس کے ساتھ ہی ایسے اپنا جو ایسے آنسر ہے وہ میرے سامنے رکھیں، تاکہ ہم ان کو پھر ڈسکس کریں، ایک ایک چیز کو ہم یہاں پہ اپنے کلاس کے اندر ڈسکس کریں اور اس کو سیکھیں۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔